السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری دال روٹی چل رہی ہے، مزید کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور اس سے پوچھا، کام کا دال روٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، ذرا سا سوچا اور ذرا سے گرم لہجے میں بولا، کیوں نہیں ہے؟ کیا انسان کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں تو اسے حرص، ہوس اور لالچ کا دامن نہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ اسے قناعت سے کام نہیں لینا چاہیے اور اسے اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن دنیا کے زیادہ تر لوگ 99 کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ شروع میں لاکھ روپے کے لیے کام کرتے ہیں، پھر کروڑ کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، پھر ارب کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں اور آخر میں کھرب پتیوں کی ریس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوس کی دنیا کے لوگ ہیں جن کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وہ رکا، اس نے لمبا سانس لیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ انسان دنیا میں صرف دال روٹی کا بندوبست کرنے آیا ہے؟ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اس کا چولہا 3 وقت جلنا چاہیے، اس کے پاس تن کے 4 کپڑے ہونے چاہیے، اس کا 3-4 مرلے کا گھر ہونا چاہیے، اور اگر اس دوران اسے ایک آدھ اسکوٹر بھی مل جائے تو غنیمت ہے، اور بس اس کے بعد اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ اب باقی زندگی مکھیاں مارے اور موت کے فرشتے کا انتظار کرے۔ اس نے کروٹ بدل کر فوراً جواب دیا، نہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب ہوا کہ ہم سب دنیا میں صرف 2 کاموں کے لیے بھجوائے گئے ہیں، ہم دال روٹی کا بندوبست کریں اور باقی زندگی عبادت کریں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کے لیے دوسری مخلوقات بنا دی تھیں۔ جانوروں اور پودوں کی زندگی کا مقصد دال روٹی کا حصول ہوتا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے اور جانور بنا دیے تھے تو یہ دونوں قدرت کے مقاصد پورے کر رہے تھے، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بے بس ہو گیا اور بے بسی کے عالم میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں تھوڑی دیر اس کی اس کیفیت سے لطف لیتا رہا اور پھر میں نے اس سے عرض کیا کہ ہمارے 2 مسئلے ہیں۔ ایک، ہم لوگ دولت اور کام کے بارے میں غلط تصورات کے شکار ہیں۔ دولت اور کام برا نہیں ہوتا، دولت کا غلط استعمال اور منفی کام برے ہوتے ہیں۔ اور دوم، ہم لوگ مقدس ہستیوں کی سنت ادا کرنے کی کوشش میں انسانی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسی بے شمار نعمتیں اور لاتعداد کام ہیں جو ہم عام انسانوں کے لیے جائز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے لیے ناجائز قرار دے دیے تھے۔ مثلاً انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو دولت جمع کرنے کی اجازت نہیں۔ ان کے لیے دولت کے حصول کے لیے تگ و دو، اپنے پاس اپنی ضرورت سے زائد اشیاء رکھنا، دوسروں سے بدلہ لینا اور دوسرے کو جسمانی، ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اللہ کے کسی نبی نے اپنے لیے قصاص یا دیت نہیں لی تھی، لیکن یہ دونوں چیزیں عام شخص کے لیے جائز بھی ہیں اور اس کا حق بھی۔ اللہ کے کسی نبی نے دنیا میں کوئی زمین یا جائیداد نہیں چھوڑی، جبکہ زمین جائیداد عام شخص کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ اللہ کے کسی نبی، کسی ولی کا کوئی خزانہ تھا اور نہ ہی کوئی بینک اکاؤنٹ، جبکہ یہ عام شخص کا حق بھی ہے اور اس کے لیے جائز بھی۔ اور اللہ کے کسی نبی نے نبوت اور ولی نے ولایت کے بعد دعوت اور تبلیغ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، جبکہ کام، محنت، مزدوری اور تجارت عام آدمی کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ نبی اور ولی پر تبلیغ اور دعوت فرض ہوتی ہے، جبکہ یہ عام آدمی کے لیے نفل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ ہم لوگ بعض اوقات نادانستگی میں ان چیزوں پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف نبیوں اور اولیاء پر لاگو کی ہیں۔ اللہ نے دولت سے صرف نبیوں اور اولیاء کو اجتناب کی ہدایت کی، آپ جیسے عام لوگوں کو نہیں۔ لہٰذا وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ پوٹینشل اور استعداد دے رکھی ہے، اس کا چند لاکھ روپے کے لیے کام کرنا، دال روٹی، چند مرلوں کا مکان اور چھوٹی سی سواری پر قناعت کر لینا خود غرضی ہوگی۔
اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد کام کرنا صدقہ۔ کوئی سیٹھ اگر اپنی دکان اور فیکٹری نہ لگائے یا لاکھ پتی لوگ کروڑ ارب اور کھرب کی دوڑ میں شامل نہ ہوں تو لاکھوں کروڑوں لوگ بھوکے مر جائیں۔ شیر کو دن میں صرف 5 کلو گوشت درکار ہوتا ہے، لیکن 5 کلو گوشت کے لیے 5 من کا بھینسا وہ شکار کرتا ہے۔ اگر شیر کنات پر آ جائے، وہ روزانہ بھیڑیا بکریوں کے بچوں کا شکار شروع کر دے تو جنگل کے وہ آدھے جانور بھوکے مر جائیں جن کی خوراک کا انحصار شیر کے شکار پر ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھتا رہا اور اس کے بعد بولا، اللہ تعالیٰ نے پھر قارون کو برا کیوں کہا تھا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، اس لیے کہ قارون نے انویسٹمنٹ کے بجائے ڈپازٹ کو پالیسی بنا لیا تھا۔ اس نے دولت جمع کی تھی اور اللہ تعالیٰ دولت جمع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ سرمایہ کاری، سرمایہ کو آگے پھیلانے، دولت کو تقسیم کرنے، ایک دکان کے بعد دوسری دکان، ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری اور ایک کمپنی کے بعد دوسری کمپنی بنانے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اس نے اس میں برکت بھی رکھی ہے۔ تم یقین کرو، کام کا معاوضے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا کے جو لوگ معاوضے کے لیے کام کرتے ہیں وہ خود غرض اور لالچی ہوتے ہیں، اور اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ اللہ ان لوگوں کو برکت سے نوازتا ہے جو ضرورت نہ ہونے کے باوجود کام کرتے ہیں۔ تم اس تھیوری کو ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی کیوں بنایا؟ کیا اللہ کو قریش کے وہ سردار نظر نہیں آئے جن کے پاس روپے پیسے بھی ہیں، طاقت بھی، وجاہت بھی، ناموری بھی اور بزرگی بھی؟ یہ لوگ حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک غریب، یتیم اور بے آسرا شخص کو نبی کیوں بنایا تھا۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے لیے طائف تشریف لے گئے تھے تو طائف کے سردار عبدیہ لیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بناتے ہوئے آپ میں کیا دیکھا تھا؟ آپ کے پاس سواری کے لیے گدا تک نہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ طائف اور مکہ کے لوگ ایک غریب شخص کو نبی تک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر اتنا اعتراض نہیں جتنا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت، یتیمی اور مفلسی پر اعتراض تھا۔ آپ اب اس کے بعد اسلام کی جدوجہد کا مطالعہ بھی کیجئے اور یہ دیکھیے کہ اسلام 6 براعظموں تک کب پھیلا تھا۔ یہ اس وقت پھیلا تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان طاقت، وجاہت، دولت اور اثر و رسوخ میں دوسری قوموں سے آگے نکل گئے تھے اور ان کے پاس دنیا کی بیسٹ پروڈکٹس تھیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے عرض کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ امیر تیمور کو امیر تیمور کس نے بنایا تھا؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا کہ امیر تیمور ایک عام اور غریب شخص تھا، لیکن پھر اس نے سعدی شیرازی کا ایک فقرہ پڑھا۔ سعدی شیرازی نے لکھا کہ انسان کو دنیا میں بے تحاشا علم حاصل کرنا چاہیے اور بے انتہا دولت کمانی چاہیے۔ سعدی شیرازی کا کہنا تھا کہ انسان کو دولت اس لیے جمع کرنی چاہیے کہ دنیا پرست لوگ آپ کو حقیر سمجھ کر مسترد نہ کر سکیں، اور علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ آپ خود کو عالموں میں کم تر محسوس نہ کریں۔ امیر تیمور نے یہ فقرہ پڑھا اور علم اور دولت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس نے زندگی میں 54 ملک فتح کیے اور تیمور دا گریٹ کہلایا۔ اس نے جو ملک، جو شہر فتح کیا، اس نے اس کی ساری آبادی کو قتل کر دیا اور شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ لیکن جب وہ شیراز پہنچا تو اس نے سعدی شیرازی کے ایک فقرے کے صدقے پورے شہر کو امان دے دی۔ میں رکا اور اس سے عرض کیا کہ تم پوری دنیا پر نظر ڈالو، تمہیں ہر وہ خاندان، وہ معاشرہ اور وہ ملک ترقی کرتا نظر آئے گا جس میں علم اور دولت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ہر وہ ملک جس نے دولت یا علم کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہ ترقی کی دوڑ میں مار کھا گیا۔ چنانچہ دولت اور کام کو کبھی برا نہ سمجھو، یہ قوموں اور انسانوں کو عزت دیتی ہے، تم صرف اس کے استعمال کو جائز اور درست سمجھو۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل،
सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।